پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، ذرا سوچئے جب پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، یہ وہ وقت تھا جب کفر کا اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، اور نبی پاک ایسا نور بن کر آئے کہ جس نے دنیا کا رنگ ہی بدل دیا۔ نبی پاک جب تشریف لائے تو اسلام کا نور ایسا پھیلا کہ جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اہم ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا، اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، جیسا ایونٹ ایسی اناؤنسمنٹ۔ تو جب رب کے حبیب نے آنا تھا جن کے سبب کائنات بنی ہے، یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ہی از the reason of the all creation۔ اور یہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے۔ تو اب آپ کی آمد کا وقت تھا تو ایک ایسا اناؤنسمنٹ دنیا میں ہوا، ایسے واقعات ہونے لگے کہ دنیا کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے، ذرا توجہ رکھیے گا، میں نے یہ بات آپ سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھنی بھی ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا۔ اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ۔ اس نے ایک پلان کیا کہ یہ مسلمان کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبے پہ جا کر حج کیوں کرتے ہیں، کیوں نہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو تہس نہس کر کے اس کے پتھر لے کر یمن میں کعبہ بنا لوں گا، پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اب اس نے پلان کیا کہ مکے پر اٹیک کرنے کے لیے، دیکھیے اس زمانے میں تو جو لڑائی ہوتی تھی وہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتی تھی، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا۔ ذرا سوچئے کہ ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑے والے اور اونٹوں والے کیسے کر سکتے ہیں؟ مکے کا گھیراؤ کیا اور پھر کیا کیا، مکے والوں کے مویشی جو تھے، مکے والوں کے جو جانور تھے وہ بھی اس نے پکڑنا شروع کر دیے۔ اب لوگوں کا روزی روزگار بھی ڈسٹرب ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دادا حضرت عبد المطلب، اللہ نے کیا ان کے چہرے پر نور عطا فرمایا تھا، ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، آپ گئے ابرہہ کے پاس۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ کر و فر کے ساتھ متکبر بادشاہ آیا ہوا ہے اور اس نے کعبے کو ڈھانا ہے، اس کا پلان یہ ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں گئے، باہر سے پیغام بھجوایا گیا کہ مکے کا سردار آیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ مجھ سے منتیں کی جائیں گی، مجھ سے نیگوشیشنز کی جائیں گی، بڑے تکبر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی پیشانی پر ایسا نور عطا کیا تھا، وہ خیمے میں داخل ہوئے، ابرہہ روب میں آ گیا، عزت کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا حضرت فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے بڑی عجیب ڈیمانڈ کی۔ آپ نے کہا کہ تم نے مکے والوں کے مویشی، ان کی بکریاں، ان کے جانور پکڑ لیے، ہمارے جانور ہمارے واپس کر دو۔ ابرہہ کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبے کی بات کریں گے، اپنے مرکز کی بات کریں گے، آپ تو کعبے کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کو فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کا وہ جواب آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہے۔ کیا کمال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں جانوروں کے مالک ہم ہیں، ہمارے جانور ہمیں دے دو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کر لے گا، کعبے کا مالک اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کو بات سمجھ نہ آئی، وہ سمجھنے لگا کہ لگتا ہے کنفیوز ہو گئے ہیں، لگتا ہے ڈر گئے ہیں، جانور چھوڑ دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے عجب اناؤنسمنٹ کیا، مکے والوں سے کہا سارے لوگ اپنے جانور لیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں۔ آج جو مکے شریف گئے ہیں انہیں پتا ہے کعبے کے گرد پہاڑ ہیں، اب تو کئی پہاڑ توڑ دیے گئے، ہوٹلز بنا دیے گئے، مگر اس زمانے میں صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ تھوڑا سا امیجنیشن کریں، صرف کعبہ ہے، حرم شریف نہیں بنا بلکہ چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ مکے والے سارے پہاڑوں پر چلے گئے، nobody dared to resist، کوئی وہاں پر رکاوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فقط حضرت عبد المطلب اب کعبے پر جاتے ہیں، کعبے
کعبے کی دیوار کو تھامتے ہیں اور وہ رکت انگیز دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، اے کعبے کے مالک، آج تجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے، آج ان ظالموں کو تو نے بتانا ہے کہ تو اور تیرے ماننے والے حق پر ہیں۔ آپ رکت انگیز دعائیں کرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، اور اس کے بعد آپ بھی کعبے کے سے دور ہو کر پہاڑ پر چلے گئے۔ یہ کیسا حملہ تھا کہ شہر میں کوئی حفاظت کے لیے کھڑا نہیں تھا، فقط کعبہ ہے اور ہاتھی کا لشکر ہے، اور اب حکم کیا، ابرہہ نے آرڈر دیا کہ ہاتھی چلیں اور کعبے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ مگر اب دنیا نے ایک عجب نظارہ دیکھا، اب اللہ نے اپنی قدرت کا ایک عجب نظارہ دکھایا۔ جس ہاتھی پر ابرہہ بیٹھتا تھا وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہو رہا تھا، کعبے کی طرف رخ کرتے تھے وہ موو نہیں کرتا تھا، اس کا رخ چینج کرتے وہ چلنا شروع کر دیتا۔ اور اب اللہ کریم نے اس کے مقابلے کے لیے کیا بھیجا؟ دنیا کا دستور ہے آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، ایئر فورس کے لیے ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں۔ اب ہاتھی ہیں اور مقابلے کے لیے بھیجا کیا ہے میرے رب نے؟ مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابیل۔ ارے چیل جتنا پرندہ بھی کوئی نہ بھیجا، رب نے ابابیل کے لشکر بھیجے جو خود مٹھی میں آ جاتا ہے، جس کا اپنا وزن چند گرام ہے۔ بتاؤ اس کی چونچ اور اس کے پنجوں میں کتنا بھاری کنکر ہوگا، کتنے چھوٹے سے کنکر ہیں، مقابلہ ہاتھی سے ہے۔ اللہ اکبر، رب کریم نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سپر پاور نے جناب بڑے گائیڈڈ میزائل بنا لیے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کر دو، میزائل جا کے وہی ہٹ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آؤ میں بتاتا ہوں 1450 سال پہلے میرے رب نے ابابیل کے ان پنجوں میں کیسے گائیڈڈ میزائل دیے تھے۔ ہر کنکر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا تھا، اس سوار کا نام موجود تھا۔ اب یہ جب لشکر آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آج تک کئی بار سورہ فیل آپ نے قرآن میں پڑھی ہوگی، امام صاحب نے پڑھی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی، مگر آج ذرا سورہ فیل کو اس واقعے کی پس منظر میں سمجھیے، مزید ایمان تازہ ہوگا۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ میں نے بیان کے شروع میں ایک جملہ آپ کو یاد کروایا تھا، یہ واقعہ جو ہے اصحاب فیل کا نبی پاک کی ولادت سے کتنا پہلے ہوا تھا؟ ماشاءاللہ یاد ہے، یہ یاد رکھنا، یہ بڑی عقیدے کی بات بتا رہا ہوں۔ 55 ڈیز پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا؟ الم ترى کیف، آقا تو دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے، اور رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا۔ اٹ مینز یاد اس کو دلایا جاتا ہے جو کہیں دیکھ رہا تھا، جو کہیں موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ حدیث پاک سنو کہ اللہ کے حبیب فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میرے آقا کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پیارے آقا نے پوچھا ہے جبریل تم نے تو سارے نبیوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، سب سے ملاقات کی ہے، بتاؤ نا کسی کو میرے جیسا بھی پایا، تمہیں میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جبریل امین جنہوں نے تمام انبیاء کی خدمت میں حاضری دی کیا کہتے ہیں؟ چلو یہی بات بریلی کے تاجدار کی زبانی سن لو، امام عشق و محبت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، آقا تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین کہتے حضور آپ جیسا میں نے کائنات میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ سارے نبیوں کی بارگاہ میں جبریل امین نے حاضری دی ہے، کسی کی بارگاہ میں 5 بار، کسی کی بارگاہ میں 10 بار، کچھ انبیاء کی بارگاہ میں 100 بار۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک کے دربار میں جبریل امین کتنی بار آئے، اور یہ فقط عرصہ کتنی دیر کا ہے؟ 23 سال کے عرصے تک حاضریاں رہیں۔ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی ہوتی ہے، 63 سال کی عمر میں نبی پاک دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ 23 ایئرز میں جبریل امین 24,000 بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ 24,000 بار۔ کیوں؟ سدرۃ المنتہا سے 7ویں آسمان سے بھی اوپر روز آنا ہے اور کئی بار آنا ہے۔ مولانا حسن ندیٰ خان صاحب راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، اتنی بار کیوں آتے ہیں؟ فرماتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، کہتے نبی پاک کے دیدار کے بغیر انہیں چین ہی نہیں آتا تھا۔ ایک بار جلوہ جانا دیکھ لیا تھا، اب بار بار آقا کی یاد ستاتی تھی۔ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار
آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، وہ اس لیے آتے تھے کہ آقا کا جلوہ دیکھنا ہے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سنو، آقا کی ولادت سے پہلے پوری دنیا کو ایک پیغام دینا تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ارے ابابیل کے لشکر بھیجے اور انہوں نے کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پر پتھروں کی کنکروں کی بارش کی، اور رزلٹ کیا آیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا کر رکھ دیا، پرخچے اڑ گئے۔ ان کنکروں نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے میزائل نہ کر سکتے تھے، ہاتھی سوار، اور ان ہاتھیوں کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ گویا پوری دنیا کو یہ میسج دینے والا تھا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ اور ایک واقعہ نہیں ہوا، نبی پاک جس سال دنیا میں تشریف لائے عرب میں بارشیں ہوئیں، خوب سبزہ ہوا، جانور فرما ہو گئے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں اتنے موٹے ہو گئے ایسا لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں۔ جتنے قافلے تجارت کو گئے سب نفع کر کے واپس آئے۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے وقت ایک اور بڑا کمال کا واقعہ ہوا۔ کفر کے جتنے ایوان تھے نا، سب کو میسج گیا، سب کو بتایا گیا کہ نبی پاک کی آمد ہونے والی ہے، سچے دین کے رکھوالے کی آمد ہونے والی ہے۔ کعبے میں بت تھے، وہ اوندھے گر گئے۔ ایک آگ جلائی تھی فارس ایران میں آتش پرستوں نے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ فرام لاسٹ 1000 years، 1000 سال ہو گئے ہماری آگ نہیں بجھتی، اور بجھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ مگر جب آقا کی ولادت ہوئی تو وہ آگ بھی بجھا دی گئی، وہ آگ بھی بجھ گئی۔ کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں نا، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش،